بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کا مہیب سناٹا چاروں طرف اپنے پر لخت پھیلا چکا تھا اور ایک عجیب وحشت ناک احساس چاروں طرف طاری تھا۔ چاند کی آخری رات میں سردی سے سب ٹھر رہے تھے، اپنے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو سینے سے لگائے ہوئے انسان کیا سب بھی چرند پرند اپنے اپنے گھروں میں خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ ایسے میں اچانک دو نقاب پوشوں نے قبرستان کی 10 فٹ اونچی چار دیواری کے اندر چھلانگ لگائی۔ اس بار آواز کچھ زیادہ تھی تو قبرستان کے اشرات نے اس آواز کو سنا اور چھائی خاموشی کو توڑ ڈالا۔ جھینگروں کی بھیانک آواز قبرستان کی وحشت میں اضافہ کرنے لگی۔ ان کو کسی نے دیکھا تو نہیں۔ تھوڑی دیر تک اطمینان کر لینے کے بعد انہوں نے دیوار پر ہاتھ مارا تو ان کے ہاتھ میں ایک کدال آئی جو انہوں نے شاید نقب لگاتے وقت دیوار پر رکھی تھی۔ کدال اٹھانے کے بعد ایک نقاب پوش تیزی سے قبروں کو پھلانگنے لگا اور ایک سمت میں چلتا گیا۔ دوسرے نقاب پوش نے اس کی تقلید میں قدم بڑھائے۔ اگلا نقاب پوش نہایت ہی تیزی سے کدال ہاتھ میں لے کر اس کی مدد سے قبروں کے ارد گرد موجود کانٹے دار شاخوں سے خود کو بچاتا ہوا ایک سمت رواں دواں تھا۔ پچھلا بھی اس کی تقلید میں تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا اور خود کو کانٹوں سے بچاتا ہوا اس کے ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش میں تھا۔ مگر اگلے کی رفتار کافی زیادہ تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہونے سے وہ تقریباً دوڑ ہی رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک تازہ قبر کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ پچھلا نقاب پوش گرتا پڑتا اس جگہ آ کر ٹھہر گیا۔ سخت سردی کے باوجود اسے پسینہ آ گیا تھا جسے اس نے اپنے نقاب کو اتار کر صاف کیا اور ایک ٹھنڈا سانس لیا۔ یہی قبر ہے نا اس کی جسے آج دفنایا گیا ہے؟ پہلے والے نے پوچھا۔ ہاں یہی ہے، دوسرے نے جواب دیا۔ تم چکر لگاتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ ہم بے خبر رہیں اور کوئی ہم کو دبوچ لے۔ جب میں تھک جاؤں گا تو میں تم کو ہلکی سی سیٹی سے اشارہ دوں گا، پھر تم کھودنا۔ ساتھ مل کر کام کریں گے، اکیلا میں نہیں کھود پاؤں گا۔ ٹھیک ہے، وقت ضائع مت کرو، دوسرے نے تیزی سے کہا اور وہ ایک طرف چلنے لگا۔ وہ پہلے والے کو پروٹیکشن دینا چاہتا تھا تاکہ ان کا یہ کام راز میں رہے اور وہ اطمینان سے اپنا کام کر سکیں۔ پہلے والے نے اپنا نقاب اتارا اور کدال کا ایک بھرپور وار اس تازہ قبر پر کیا اور قبر سے مٹی ہٹانے لگا۔ نہ جانے کون سا اسرار تھا جس کے لیے وہ اس ہولناک اور وحشت ناک قبرستان میں آ کر ایک تازہ قبر کو کھود رہے تھے۔ اس کی بھرپور ضرب قبر میں موجود مردے اور اس کے درمیان پھیلی ہوئی مٹی کو بتدریج کم کر رہی تھی۔ وہ تیزی سے ہاتھوں اور بازوؤں کا استعمال کر رہا تھا۔ اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے، سخت سردی میں سے گرمی لگ رہی تھی۔ وہ نہایت اطمینان اور تیزی سے قبر کھود رہا تھا۔ وہ جب تھک جاتا تو 2 منٹ تک ذرا ٹھہر جاتا، پھر دوبارہ سے اپنے کام میں مگن ہو جاتا۔ جب وہ قبر کو آدھے سے زیادہ کھود چکا تو اس کی ہمت جواب دے گئی۔ اس نے سیٹی بجائی اور کہا، میں کافی تھک گیا ہوں۔ نقاب پوش نے دوسرے کو کدال دیا تھا۔ اب وہ کھدائی کرنے والا تھا اور پہلا اسے پروٹیکشن دینے والا تھا۔ کدال لے کر وہ تیزی سے بقیہ کام کرنے لگا۔ کھود بھی، بھوک سے برا حال ہے، کس کا انتظار کر رہے ہو؟ پہلے والا ایک جگہ ہو کر بیٹھ گیا اور اپنا سانس درست کرنے لگا۔ ساتھ میں وہ احتیاط کے طور پر ایک طائرانہ نگاہ ارد گرد بھی ڈال لیتا تھا۔ سانس درست کرنے کے بعد وہ تیزی سے اٹھا، قبر کا معائنہ کیا۔ وہ احتیاط اور آرام آرام سے ہاتھوں کی مدد سے تختوں کی مٹی ہٹا رہا تھا۔ دیہاتوں میں قبر میں سلوں کی بجائے پانی پینے والے گھڑے قبر میں سل کی جگہ پر رکھ دیے جاتے ہیں اور اس قبر میں بھی گھڑے ہی تھے، یعنی گھڑوں کے ارد گرد سے مٹی صاف کر رہا تھا۔ یہ کام وہ خاصی تیزی سے کر رہا تھا۔ پھر اس نے کدال کا ایک ہلکا سا وار گھڑے پر کیا۔ گھڑا آرام سے بغیر آواز پیدا کیے ٹوٹ گیا۔ اس نے نہایت ہی احتیاط سے گھڑے کی کرچیوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ ڈال دیا اور بقایا گھڑے میت سے اٹھانے لگا۔ اس کام میں سے چند منٹ لگے۔ میت کے اوپر سے تمام چیزیں اٹھانے کے بعد اس نے ہلکی سیٹی سے ساتھی کو بلایا۔ ان دونوں نے احتیاط سے مردے کو قبر سے نکال کر قبر کے سرہانے کی جانب ڈال دیا۔ خود باہر آئے اور پھر تیزی سے انہوں نے قبر کی مٹی برابر کر دی۔ یہ کام انہوں نے اس صفائی سے کیا کہ کوئی بھی ثابت نہ کر سکتا تھا کہ قبر دوبارہ کھودی گئی ہے یا کوشش کی گئی ہے۔ حتیٰ کہ مردوں کو کھانے والا بچھو بھی بیچارہ دھوکے میں پڑ جاتا اور اس کو بھی ساری محنت ضائع ہو جاتی۔ مردے کو انہوں نے تیزی سے اٹھایا اور دیوار کراس کرتے ہوئے یہ نہایت تیزی سے مختلف گلیاں عبور کرتے ہوئے ایک کچے گھر میں داخل ہو گئے۔ چار دیواری کا دروازہ اچھی طرح بند کرنے کے بعد انہوں نے ایک کمرے میں لاش رکھ دی اور اس کا دروازہ بھی اچھی طرح سے بند کر دیا۔ یہ سارا کام نہایت ہی چالاکی اور ہوشیاری سے کیا گیا۔ مردے کو بوسیدہ سے کمرے میں ڈالنے کے بعد وہ دھڑام سے ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر گرے اور اپنی تھکاوٹ دور کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ایک اٹھا۔ اس نے مردے کو، جو حالات کی ستم ظریفی کی نظر ہو چکا تھا، چھرا نکالا اور ساتھ میں بڑا سا ایک ٹوکا بھی تھا
جس پر خون کے جمے ہوئے نشانات تھے۔ پہلا وار اس نے مردے کی گردن پر کیا، مگر گردن کا گوشت سخت ہو چکا تھا، اس لیے وہ تھوڑا سا کٹا۔ پے در پے واروں کے بعد آخر کار گردن کے کٹنے سے کافی گاڑھا خون نکلا جو فرش پر تھوڑا سا گرا۔ اس کے بعد دوسرا نشانہ مردے کے بازو پر وار کیے۔ بازو کو الگ کرنے کے بعد اس نے ایک طرف ڈال دیا۔ جیسے اس نے بازو کو الگ کیا، چرپائی پر ڈھیر ہونے والا شخص تیزی سے اٹھا اور اس نے مردے کے بازو سے گوشت چھری کی مدد سے اتار کر قریبی بڑے سے دیگچے میں ڈالنا شروع کر دیا۔ یہ کام وہ نہایت تیزی سے کر رہا تھا، اتنے میں دوسرا بازو بھی کٹ گیا تو اس نے اس بازو سے بھی گوشت اتار کر دیگچے میں منتقل کر دیا۔ شاید وہ عادی تھا، اس لیے وہ کافی مہارت سے یہ کام کر رہا تھا۔ اس دوران دونوں پورے مردے کو دیگچے میں ڈال چکے تھے۔ اس واقعے کی کسی کو بھی کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ قبرستان میں قبر کھودی گئی اور مردہ باہر نکالا۔ تقریباً 2 گھنٹے میں مردے کے جسم کا سارا گوشت کڑھائی میں ڈال چکے تھے۔ صبح کی لو پھوٹ رہی تھی اور مرغے اذانیں دے رہے تھے، یعنی صبح کا ٹائم ہونے کو تھا۔ ان میں سے ایک باہر نکلا اور اس نے قریبی گھڑے سے پانی ایک بوسیدہ سی بالٹی میں انڈیلا اور اندر لے آیا۔ دوسرے نے کدال اٹھائی اور صحن کو ایک طرف سے تیز تیز کھودنے لگا۔ 2 فٹ گہرا اور انتہائی لمبا اور چوڑا کھودنے کے بعد وہ اندر آیا، مردے کی ہڈیوں کو جمع کیا اور چادر میں ڈال کر اس نے زمین میں ڈال کر چادر ایک جانب رکھ دی، مٹی کو برابر کر دیا۔ دوسرا اس دوران آگ جلا کر دیگچے میں گوشت کو پکانے کے لیے آگ پر رکھ چکا تھا۔ پانی کو آگ کی تپش مسلسل بھاپ کی شکل میں مل رہی تھی اور پانی انسانی گوشت کو بھون رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ایک مٹھی لال پسی ہوئی مرچوں کی اور چٹکی نمک کی ڈال دی۔ تھوڑی دیر بعد تمام گوشت پک گیا تھا۔ اس نے وہ دیگچہ اتار دیا اور کٹے ہوئی اندرونی اعضاء کو ٹکڑوں کی شکل میں موجود کڑھائی میں ڈال کر اسی آگ پر رکھ دیا اور پانی کی اچھی خاصی مقدار اس میں ڈال کر آگ پر پکنے کے لیے رکھ دیا۔ کفن کو اس نے اپنے کپڑوں والے صندوق میں رکھا اور اتنے میں صبح کا اجالا نمودار ہوا۔ وہ دونوں چرپائی پر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ دیگچے کو انہوں نے اپنے سامنے رکھا اور پھر ایک ایک بوٹی نکال کر کھانے لگے۔ اس دوران ان میں تھوڑی بہت بحث بھی ہوتی رہی۔ گفتگو کا موضوع مردے اور ان کا گوشت تھا۔ وہ کھاتے رہے اور گوشت ان کے جسم میں منتقل ہوتا گیا۔ ساری دیگچی کو خالی کرنے کے بعد انہوں نے گندے کپڑے سے مٹی کا فرش صاف کیا، پھر پانی حلق میں انڈیلا اور سو گئے۔ ان کا پیٹ گوشت سے بھر گیا تھا اور انسانی گوشت کی بھوک فی الحال ختم ہو چکی تھی۔ سونے سے قبل ایک بندے نے کڑھائی اتار کر اس میں موجود گوشت کو اسی دیگچے میں ڈالا اور ڈھانپ کر ایک پرانے سے صندوق میں چھپا کر رکھ دیا، بعد میں کھانے کے لیے۔ جب وہ سو کر اٹھے تو عصر کا ٹائم ہو چکا تھا۔ وہ اٹھ کر نہائے، کپڑے بدلے اور شہر میں گھومنے پھرنے نکل گئے۔ وہ کافی دیر تک آوارہ گردی کرتے رہے۔ جب شام کا اندھیرا خاصا پھیل گیا تو واپس آئے اور اپنے بوڑھے اور جوان دوستوں کی بیٹھک میں گپ شپ کرنے چلے گئے۔ وہاں انہوں نے حقہ اور چائے پی اور رات گئے واپس آ گئے۔ ان کا اصل روپ ابھی تک کسی کو بھی پتہ نہ تھا، سب لوگ بس ظاہری روپ کو دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں بھائی تھے، دونوں جوانی کی حدوں سے نکل کر اب بڑھاپے کی راہوں میں تھے۔ بڑا بھائی 47 سال کا تھا اور چھوٹا بھائی 41 سال کا تھا۔ بڑے کا نام خالد تھا اور چھوٹے کا نام عثمان تھا۔ انسانوں کے بھیس میں چھپے ہوئے حرام کے پلے ہوئے درندے تھے جن کا مقصد صرف اور صرف مردہ انسانوں کو گوشت کھانا تھا۔ دونوں بھائیوں کو بھوک لگی تو راستے میں ایک مرا ہوا کتا ملا جو شاید کسی ٹرک کے نیچے آ گیا تھا اور اس کا جسم 2 حصے ہو گیا تھا۔ اس کے اندر کے اعضاء دکھائی دے رہے تھے اور بدبو آ رہی تھی۔ کتے کے گوشت کو دیکھ کر اور بھوک کے مارے اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے اس مردہ کتے بغل میں اٹھا کر چھپایا اور گھر لایا، فوراً سے کڑاہی میں ڈالا اور چولہے پر رکھ دیا۔ آگ جلائی اور پانی بھی کڑاہی میں ڈالا۔ ایک بھائی بھوک سے بے ہوش ہو چکا تھا اور کھانا کھانا مانگ رہا تھا۔ اس نے تیزی سے کتے کے گوشت کا ٹکڑا اس کے منہ میں ڈالا اور وہ اسے آہستہ آہستہ چبانے لگا اور حلق سے اتارنے لگا۔ گوشت کھانے سے اس کے اندر کچھ ہمت پیدا ہوئی اور وہ اٹھ بیٹھا اور بھائی سے مزید گوشت مانگا۔ بھائی نے اسے تھوڑا سا صبر کرنے کو کہا مگر وہ نہ مانا، اور وہ مانتا بھی کیسے؟ 3 دن سے جو وہ بھوکا تھا، بھوک اس سے اب برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھا اور کڑھائی کو اتار لیا اور اس میں موجود کتے کے گوشت کو ہاتھ کی مدد سے کھانے لگا۔ گوشت بہت گرم تھا، اس نے اس کے ہاتھ جلائے، منہ بھی جلایا، مگر وہ پاگلوں کی طرح کھانے لگا۔ وہ حرام جانور کے حرام گوشت کو ایسے کھا رہا تھا کہ جیسے وہ بکرے کا گوشت ہو۔ خالد نے بھی کتے کے گوشت کو جی بھر کر کھایا۔ جب بھوک مٹ گئی تو جب عقل نے کام کیا، بھوک نے سب سوچیں ختم کر ڈالی تھی۔ تم نے کیا کیا؟ ایک کتے کا گوشت کھا لیا۔
مگر شام کو گھر پہ پھر کچھ نہ ملا انسان سے۔